الحمدللہ وحدہ وصلی اللہ وسلم علی من لا نبی بعدہ اما بعد باب ما جاء فی حسن الخلق. لفظ خلق دو طرح سے پڑھا گیا، خلق اور خلق، لیکن قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس نے اشارہ دے دیا کہ گو دونوں جائز ہے، لیکن مجھے تو یہ پسند ہے. جیسے قبول اور قبول دونوں مصدر آتا ہے، لیکن قبولاً حسناً نے بتا دیا کہ مجھے تو قبول ہی قبول ہے. کتفن اور کتفن دونوں طرح پڑھتے ہیں، تو بعض کلمات ایسے ہیں جس میں دونوں لغت ہوتی ہے. تو حسن خلق کا یہ بیان ہے، اخلاق کی بلندی کو، اخلاق کی اچھائی کو حسن خلق سے تعبیر کیا گیا ہے. دو باتیں آپ کو جاننی ہیں، اس کے بعد روایت کا ترجمہ مطلب دیکھنا. حسن خلق کہتے کس کو؟ نمبر دو، حسن خلق بنتا کیسے؟ حسن خلق نام ہے بہت مختصر تعبیر میں انسانیت کاملہ کا. اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. نہ بہت میٹھا ہونا، نہ بہت کڑوا ہونا، وہ ہونا جو ہونا. انسانیت کاملہ کا نام حسن خلق ہے. جس خلق کے، جن اطوار و عادات کے سائے میں انسانیت نظر نہ آوے، حیوانیت، شیطنت نظر آوے، وہ چاہے کتنا بھی پیارا لگے، وہ حسن خلق نہیں. تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ آدمیت ہی کا دوسرا نام، انسانیت ہی کا دوسرا نام حسن خلق ہے. اور یہ چیز آتی کیسے ہے؟ یہ آتی ہے تین قسم کے اعتدال سے. تین قسم کے اعتدال، تین اعتدالوں کے مجموعے سے یہ صفت پیدا ہوتی، جس کی وضاحت اس طرح ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے تین بنیادی جذبات رکھے یا صفات رکھی. صفت علم، صفت حرص و شہوت، صفت غضب. علم اور عقل ایک ہی چیز ہے. انسان کے علم میں اعتدال ہونا چاہیے، عقل میں اعتدال ہو، اتنی کم نہ ہو کہ سفاہت سے اس کو تعبیر کیا جائے. سیقول السفہاء، جہالت سے تعبیر کرے، حماقت سے تعبیر کرے. نمبر دو، دوسری بات اس میں معتدل حد سے زائد نہ ہو، ورنہ پھر وہ اپنے علم کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو اپنے دائرے سے باہر بھی استعمال کرتا ہے. جہاں اس عقل کو نہیں لگانا وہاں بھی لگائے گا. مثلا ذات حق تعالی میں بھی اپنی عقل لگائے گا، صفات حق تعالی میں بھی اپنی عقل لگائے گا. جیسے معتزلہ نے
اور ان کے ہم نواؤں نے اسی عقل سے اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا تو صفات باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ اگر آپ نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس مسئلے کو پڑھا ہے تو آپ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو انشاءاللہ بخاری شریف کی آخری بحث کتاب التوحید کی ہے، وہاں انشاءاللہ آپ خوبصورتی کے ساتھ سمجھیں گے۔ یہاں صرف ابھی حسن خلق کو سمجھانے کے لیے 3 بنیادی باتیں عرض کی جا رہی، بلکہ 3 اعتدال۔ تو پہلا اعتدال عقل و علم ہے۔ امور آخرت میں یہ دنیا کی عقل نہیں چلے گی، اس لیے اس عقل کو امور آخرت میں چلانا یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھاتے تھے، کہتے تھے نہ یہ کہ گھوڑے کی سواری نہ کی جائے، نہ یہ کہ ہر جگہ کی جاوے، یوں گھوڑے سے سطح ارض پر چلو، لیکن جب پہاڑ آ جائے تو گھوڑا وہیں روک دو، خود چڑھ کے کسی طرح سے جاؤ، کسی اور طریق سے جاؤ۔ اب گھوڑے کو لے کے جاؤ گے اوپر پہاڑ پر تو وہ بھی گرے گا، تو بھی گرے گا۔ تو گھوڑا بتا رہا ہے یہیں تک چلانا میرے ساتھ عدل ہے، عقل کو وہیں تک چلاؤ جہاں تک کے لیے عقل بنائی گئی ہے۔ تو پہلا اعتدال فی العقل ہے، اسی کو اعتدال فی العلم کہتے ہیں۔ جن دہریوں نے اس عقل اور علم کو اتنا زیادہ استعمال کیا، سمجھا، جہاں کہ وہ اس کا محل نہیں تھا، تو انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا، دہریہ بن گئے، ملحد بن گئے۔ ہم تو یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح استعمال نہ کیا، ورنہ خدا کو ضرور پا جاتے۔ ایک دیہاتی کہتا ہے کہ پاؤں کے نشان بتلا دیتے ہیں کہ کوئی گزرا ہے، عالم کے نشانات یہ نہیں بتلاتے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ اس نے اپنے طریق پر عقل کو استعمال کیا، عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، خدا کو پا گیا وہ۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، اعتدال فی الحرص والشہوہ اے فی الاقتضاء۔ انسان کی طبیعت میں جو چاہت کا مادہ رکھا اللہ نے، شہوت جس کو کہتے ہیں، لیکن شہوت اردویہ نہیں، شہوت بمانا اشتہا، لالچ کا اور چاہت کا جو مادہ رکھا ہے، یہ ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر اس میں اعتدال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شہوت نہ ہو، حرص نہ ہو، چاہت نہ ہو، نظام دنیا تتر بتر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسی شہوت کی بنیاد پر، حرص اور لالچ کی بنیاد پر انسان مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اسے لالچ ہے کہ مجھے جنت ملے، اور اسی شہوت کی بنیاد پر انسان اپنا گھر آباد کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد بھی میرا باغ آباد رہے، کوئی سیراب کرتا رہے۔ اسی بنیاد پر منبر و محراب کی رونقیں زندہ ہیں۔ یہ سب چاہت کی باتیں، یہ شوق نہ ہو، شوق سے اس سے تعبیر کرو، شہوت سے تعبیر کرو، حرص سے تعبیر کرو۔ پہلے نفی کر چکا ہوں کہ اردو کی شہوت مراد نہیں ہے، اشتہا مراد ہے، تقاضا مراد ہے۔ اگر یہ لالچ کا مادہ انسان میں نہیں ہے تو جانتے بڑا عالم بھی نہیں بنے گا۔ آپ نے پوچھا اور مجھے لالچ ہو گئی، یار جاننا چاہیے کہ یہ حدیث کیسی ہے جو کل اس نے ابھی منبر پر بیان کی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، تو مجھے جاننا چاہیے کہ وہ حدیث کیسی ہے۔
اب یہ لالچ نہ ہو تو تحقیق بھی نہیں کریں گے، کہتے رہیں گے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حالانکہ یہ حدیث نہیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں. کہتے رہیں گے حب الوطن من الایمان، سن لیا مان لیا، لالچ ہی نہیں تحقیق کی. پتا چلا لالچ ہونی چاہیے مگر اعتدال کے ساتھ. اب اعتدال جب ہو تو وہیں تک تحقیق کریں گے جہاں تک تحقیق کا حکم ہے. اب انبیاء کی تحقیقات شروع نہیں کر دیں گے، تنقیدات شروع نہیں کر دیں گے، کرنے والوں نے ان پر بھی کر دیا. اشارہ سمجھو. خیر، تو دوسرا اعتدال کس میں؟ حرص اور لالچ میں. اب اس کو تھوڑا سا جنسیات کی طرف لے آئیے، طبعیات کی طرف لے آئیے. انسان میں کھانے کی لالچ ہے، چائے کی لالچ ہے، پان کی لالچ ہے، گٹکے کی لالچ، یہ سب شہوتی تو ہے نا، مختلف شہوتیں. کھانے کی لالچ اعتدال کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، اعتدال سے بڑھ گئی یا اعتدال سے کم ہے، دونوں مذموم ہے. پیسے کی لالچ اعتدال کے ساتھ ہے، محمود ہے، ورنہ اس کے طرفین جو ہیں وہ کیا ہے؟ مذموم ہے. بہت کم لالچ ہے پیسے کی، ضرورت بھر بھی کم وقت نہیں کماتا، اس کی بھی فکر نہیں کرتا، تو کل کٹورا لے کے مانگے گا، بھیک مانگے گا. یا دے دیا اللہ نے بقدر ضرورت، پھر بھی رات بھر محنتیں کر رہا ہے، مر رہا ہے لالچی بن کر کے، اعتدال سے زیادہ ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ اعتدال فی الحرص والشہوہ. تیسرا اعتدال ہونا چاہیے اعتدال فی الغضب. انسان میں اللہ تعالیٰ نے غیرت اور بھڑکنے کی صفت رکھی ہے. تو الاعتدال فی الغضب والغیرہ، بخاری شریف کے صبح کے سبق میں غیرت کا بیان آیا تھا. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ عزت نفس کی بنیاد پر جو ہر انسان کو اللہ نے دے رکھی ہے، ہر انسان کو اللہ نے غیرت دی ہے. حتیٰ کہ ولد صغیر، طفل صغیر، وہ بھی غیرت رکھتا ہے، وہ بھی غیرت رکھتا ہے، عزت نفس رکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بچہ اکیلا رہتا ہے، دروازے پہ گر جاتا ہے نا، چپکے سے اٹھ کے گھر میں چلا جاتا ہے. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں گر گیا، اب میری امی نے دیکھ لیا اور ابو نے دیکھ لیا، تو رونا شروع کرتا ہے. کیوں رویا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ گیا گر گیا تو ذلیل ہو گیا، عزت نفس مٹی میں مل گئی. کیا پتا چلا راجستھانیوں کیا سمجھا؟ یوں سمجھا کہ عزت نفس چھوٹے سے بچے کے پاس بھی ہے. ارے دو چھوٹے بچے مکتب میں نہیں، میرے گھر پر اگر بیٹھے ہو نا، میں کہہ دوں یہ بچہ بہت جلد سبق یاد کر لیتا، بہت اچھا پڑھتا ہے، تو دوسرے کا منہ پھیکا ہو جاتا ہے اور مارنا شروع کرتا ہے، ابو اور میں، یعنی کیا مطلب؟ میں نہیں پڑھتا. یہ کون سی چیز اس کو بلوا رہے؟ عزت نفس کا احساس، غیرت. ہر ایک کو غیرت ہے، فطری چیز ہے. اب یہی فطری، اب تینوں چیزیں فطری ہیں. عقل و دانائی بھی فطری ہے. بچہ مرغی کا کہاں سے میں مرغی کی مثال دے رہا ہوں، کہاں سے سمجھ گیا کہ یہ چاول کا دانہ ہے اور یہ کنکر ہے؟ سارے دانوں کو کھا گیا، کنکر کو چھوڑ دیا، جبکہ آپ نے ایک ہی پلیٹ میں سب مخلوط کر کے رکھا تھا. انسان کا بچہ کچھ یہ سب تو نہیں جانتا، اس لیے کہ عبدل جہولہ ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس کی صفت تو لا تعلمون ہے، لیکن پھر بھی کچھ لے کے آتا ہے علم. کیا لے کے آتا ہے؟ جب اس کی ماں پیدائش کے بعد چھاتی سے، اپنی چھاتی سے اس کے ہونٹوں کو، اس کے منہ کو قریب کرتی ہے تو از خود کھینچنا شروع کرتا ہے. کھینچنا کس نے سکھایا؟ کھینچنا کس نے سکھایا؟ اور سکھایا جس نے. تو اس نے جو سیکھا، اس سیکھنے سکھانے کو کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے. دینے والے نے علم دیا، لینے والے نے علم لیا. تو علم بھی طبعی ہے، یہ اس کی دلیل دے رہا تھا. نمبر 2، حرص و شہوت بھی طبعی ہے.
بچے کو بھوک لگتی ہے، تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 3، غضب و غیرت بھی طبعی ہے۔ اب غضب ہو لیکن اعتدال کے ساتھ، غیرت بھی ہو، اتنی زیادہ غیرت نہ ہو کہ دوسرے کی عزت آپ ہضم ہی نہ کر سکیں، ہر جگہ اپنی ذلت اور اپنا مقابلہ اس میں ہوگا یہ کہ آپ حسد کا شکار ہوں گے، کبھی کبر کا شکار ہوں گے، کبھی ظلم کا شکار ہوں گے، کبھی اور ان کی اخوات کا شکار ہوں گے، ان کے امثال و اشباہ کا شکار ہوں گے۔ اس لیے یہ چیز بھی، غضب و غیرت بھی درمیانی ہونی چاہیے، بہت زیادہ احساس نہیں۔ مثلا آپ کا پہلا نمبر آتا ہے کلاس میں، اب میں نے آپ کو مرغا بنا دیا، بہت زیادہ غیرت نہیں، اٹھیے اور مرغا بن جائیے۔ مرغی تو نہیں کہا نا، مرغے ہی تو کہا، تو بن جائیے۔ نہیں سمجھے؟ جی بن جائیے۔ آپ اتنی زیادہ اپنی غیرت کا لحاظ نہ کیجئے کہ آپ اٹھنا ہی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حسن خلق پر ایک اچھا خاصا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا گیا کہ 3 مراحل میں اعتدال جب آئے گا تو اخلاق میں حسن پیدا ہوگا۔ علم میں درمیانی علم، گویا یوں کہہ لو، اور حرص و لالچ اور شہوت کے باب میں بھی درمیانی مرتبہ حاصل ہو، غضب و غیرت میں بھی درمیانی مرحلہ اور مرتبہ حاصل ہو، تو انشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت لگیں گے۔ اس لیے کہ درمیانی چیز، اعتدال والی چیز، وسط شے وہ خیر ہوتی ہی ہے۔ کیوں نہیں سنا؟ امت محمدیہ اللہ کو سب سے اچھی لگی اور اسی کو قرآن نے کہہ دیا امتن وسطن۔ اس کی ہر چیز میں اعتدال ہے، اس کی ہر چیز میں اعتدال ہے۔ معرف القرآن کبھی پڑھ کے دیکھ لینا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعدد اعتدال کو بیان فرمایا ہے۔ بہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکۃ عن یعلی بن مملک عن ام الدرداء عن ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامہ من خلق حسن۔ قیامت کے دن مومن کی میزان میں خلق حسن سے زیادہ وزنی شے کوئی اور نہ ہوگی۔ فإن اللہ تعالی لیبغض الفاحش البذی، اللہ تعالیٰ فاحش بذی کو ناپسند کرتے ہیں۔ فاحش اور بذی دونوں کا فرق اور دونوں کی مراد پہلے بتائی جا چکی ہے۔ آگے بڑھیے، دوسری حدیث دیکھیے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ اوپر والی حدیث کے ہی یہ ٹکڑا ہے جتنا ابھی پڑھا گیا، اسی کے مماثل ہے کہ میزان میں سب سے وزندار چیز قیامت کے دن حسن اخلاق۔ کیوں سب سے وزندار چیز ہوگی؟ سب سے وزندار چیز کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اخلاق کا برتنا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبادات، اذکار، تسبیحات یہ سب آسان ہے، اخلاق سب سے مشکل ہے۔ صرف ایک چلہ لگا لیجئے، 10 دن کسی کے خانقاہ میں بیٹھیے، عبادات بہت ساری آپ میں آ جائیں گی، ذکر و تسبیح سب شروع ہو جائے۔ اخلاق بنتے بنتے موت آ جاتی ہے، بن نہیں پاتے، بلکہ بسا اوقات بننے کی جگہوں پر اور بگڑ جاتے، اس لیے کہ کچھ تو سدھرتے ہیں لیکن احساس اور خیال سدھرنے کا اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ متکبر بن جاتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں خواجہ بن دارت کی دارت حاصلے، آتا جاتا کچھ نہیں، سیکھتا کچھ نہیں، 4 کی تعریف یا خانقاہوں کے ماحول میں، اچھے ماحول میں، کسی دینی ماحول میں، دعوت و تبلیغ کے ماحول میں، مدرسوں کے ماحول میں رہنے سے لوگوں کے بیچ وہ اپنی بڑائی ظاہر کرتا کہ انا النبی سمتنی امی مرحبا۔ اسی کو کہتے ہیں مشائخ خواجہ پن دارت کی دارت حاصلے، حاصلے خواجہ بجز پندار نیست۔ سمجھتا ہے یہ صوفی کی کچھ حاصل ہو گیا، ارے سوائے سمجھنے کے کچھ اور نہیں آیا۔
صرف سمجھنا آیا کہ میں کچھ ہو گیا، یہ خیال خود آیا، خیال خود ہی آیا، باقی کچھ نہیں آیا۔ اس لیے اخلاق تو بہت مشکل ہے مولوی جی۔ ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة۔ اور یہ فرمایا کہ کبھی کبھی آدمی صرف حسن اخلاق کی بنیاد پر اس انسان کے مقام کو پہنچ جاتا ہے جو فرائض و سنن کے بعد نوافل کا بہت اہتمام کرتا ہے، سمجھا جی؟ نمازوں میں بھی، روزوں میں، دوسرے اعمال میں بھی نوافل کا اہتمام کثرت سے کرنے والا انسان، اس کے برابر یہ صرف فرائض و سنن ادا کرنے والا اپنے اخلاق کی برکت سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جی آخری اس بات کی اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ داخل کرنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے، تو آپ نے دو باتیں فرمائی، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ دو چیزیں، تقوی اللہ، اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کر جینا، یہ اصل تقوی کا حاصل، اور اسی کو کبھی ہم تعبیر کر دیتے ڈرنا، اصل ہے اللہ کی ناراضگی سے، ممنوعات سے بچ بچ کر جینا، اس لیے کہ مادہ اس کا وقایا ہے۔ جی اور حسن خلق پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الفم، جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ کے راستے سے، یعنی زبان کی طرف اشارہ ہے، گالی یہاں سے بکتا ہے، چگلی یہاں سے کرتا ہے، لڑائی کی باتیں یہاں سے کرتا، ساری ابتدا بھی یہیں سے ہوتی نمبر، اور پھر کھانا پینا بھی یہاں سے الٹا سیدھا کھاتا ہے، والفرج، اور دوسری جہنم میں داخل کرنے والی چیز فرج ہے، شرمگاہ کی بے احتیاطی ہے۔ اگلی حدیث میں ہے، بلکہ یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، اس میں فرماتے ہیں وہ کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ وصف حسن الخلق فقال ہوا بسط الوجہ و بدل المعروف و کف الاذى۔ عبداللہ ابن مبارک نے حسن خلق کی تفسیر اور توصیف اور وضاحت کرتے ہوئے بتلایا کہ تین چیزوں کا نام ہے، بسط الوجہ، کسی سے خوشروئی سے ملنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، نمبر 2 بدل المعروف، آپ کے پاس جو اچھی چیز ہے اس میں دوسرے کو شیئر کرنا، کھانے کی ہے تو دے دو، تھوڑا سا اچھی بات معلوم ہے بتا دو، اچھی تجارت آپ بتا سکتے ہیں، اس تاجر کو بتا دو بیچارہ پریشان، یا اس کو نیکی کی راہ بتا دیجئے، ہدایت کی راہ ہے، سب اسی میں شامل ہے۔ وکف الاذى، تیسری چیز ہے حسن خلق کی پہچان میں کہ آدمی اپنی تکلیف سے، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ دے اور تکلیف سے بچا کے رکھے، تکلیف سے بچانا دوسروں کو، یہ ہے اس کا حاصل۔ بہرحال یہ اخلاق کے بارے میں یہ باب تھا، حسن خلق کو بتلانا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود تھا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔